صل علی محمد وآلہ۔ ایک سورہ فاتحہ ماسٹر حسن عباس اور حاجی ظفر عباس صاحب کے سالی صاحب کے لیے پڑھیں۔ ابن گلزار ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ دامن سے اپنے کفر کا دھبا مٹا دیا، دامن سے اپنے کفر کا دھبا مٹا دیا، حق کے لیے چراغ تمنا بجھا دیا، حق کے لیے چراغ تمنا بجھا دیا، ٹھکرا کے تاج و تخت کو ابن یزید نے منہ پر یزیدیت کے، منہ پر یزیدیت کے تماچا لگا دیا، دامن سے اپنے کفر کا سبحان اللہ۔ قلب نگاہ ہو کا چین کی ہے، خون قلب نگاہ ہو کا چین شہ مشرقین باقی ہے، میں نقش شہ مشرقین باقی یقین کی شاہد ہے کربلا، مظہر یزید ختم ہوا اور حسین یزید ختم ہوا اور حسین باقی ہے، سکون درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سبق قوم کے
بچوں کو پڑھایا جائے. یہ سبق قوم کے بچوں کو پڑھایا جائے. ان کے کردار کو آئینہ بنایا جائے. ان کے اخلاق کے زیور سے سجایا جائے. ان کو اخلاق کے زیور سے سجایا جائے. اور زندگی جینے کا مفہوم بتایا جائے. زندگی جینے کا مفہوم بتایا جائے. ان کو قرآن کی آیات سناؤ لوگوں. ارے اپنی نسلوں کو جہنم سے بچاؤ. لوگوں. اپنی نسلوں کو جہنم سے بچاؤ لوگوں. اور ساری دنیا میں ہے زہریلی ہواؤں کا اثر. ایسے ماحول سے جاؤ گے کہاں تم بچ کر. آل آدم پہے شیطان کی ناپاک نظر. ارے ڈھونڈ لو اپنی حفاظت کے لیے. راہ گزر. ڈھونڈ لو اپنی حفاظت کے لیے راہ گزر. مشکلیں زیست کی راہوں سے ہٹا سکتا ہے. اور صرف ایک علم ہے جو تم کو بچا سکتا. صرف ایک علم ہے جو تم کو بچا سکتا ہے. اور درس گاہوں کو تباہی سے بچانا ہوگا. اپنے اعمال کے گلشن کو سجانا ہوگا. خود کو شیطان کے پنجوں سے چھڑانا ہوگا. ارے دل سے طوفان تکبر کو مٹانا. ہوگا. دل سے طوفان تکبر کو مٹانا ہوگا. موت کے کر دیا نزدیک اس تصور نے ارے بادشاہوں کو بھی چھوڑا نہیں تکبر نے. بادشاہوں کو بھی چھوڑا نہیں تکبر نے. اور اپنی گفتار میں پھولوں کی ادائیں لے لو. عمر بھر کے لیے جنت کی ہوائیں لے لو. ہاتھ کو چوم لو چہرے کی بلائیں لے لو. ارے اپنے ماں باپ سے دنیا میں دعائیں لے لو. اپنے ماں باپ سے دنیا میں دعائیں لے لو. ان کی آنکھوں میں محبت کی ندی بہتی ہے. ارے ان کی آغوش میں جنت کی ندی. ان کی آغوش میں جنت کی ندی بہتی ہے. کاش حکمت سے صداقت کی ڈگر مل جائے. علم کے سائے میں جینے کا ہنر مل جائے. ان کو قرآن کی تعلیم اگر مل جائے. اور جس میں جنت کے ہو پھل ایسا شجر مل جائے. جس میں جنت کے ہو پھل ایسا شجر مل جائے. آدم و حوا کی جنت ہو ان کی آنکھوں میں اور شیطان سے نفرت ہو. اور شیطان سے نفرت ہو ان کی آنکھوں میں. اب تو گزرے ہوئے حالات سے عبرت لے لو.
بادشاہوں کی تباہی سے نصیحت لے لو، تم اگر حق پاؤ قرآن سے حکمت لے لو، کربلا والوں کے سجدوں سے بصیرت، کربلا والوں کے سجدوں سے بصیرت لے لو، تم سمجھ جاؤ گے کہ دین محمد کیا ہے برسرے کربلا شبیر کا مقصد، برسرے کربلا شبیر کا مقصد کیا ہے، اور ساری دنیا کے خزانوں میں بھی برکت نہ ملی، اور خاک میں مل گئی قارون کو دولت نہ ملی، جو بھی مغرور تھے حاکم انہیں عزت نہ ملے، ارے دیکھنے کے لیے شادات کو جنت، دیکھنے کے لیے شادات کو جنت نہ ملی، ایسا انجام ہوا ظلم کے دیوانوں کا، ارے نام لیبا نہیں اب کوئی بھی، نام لیبا نہیں اب کوئی بھی شیطانوں کا، اور قبر میں جاؤ گے تو ساتھ کیا لے جاؤ گے، کس طرح عالم برزخ سے گزر پاؤ گے، دیکھ کر نام آئے اعمال کو شرماؤ گے، اور لوٹ کر پھر کبھی دنیا میں نہیں، لوٹ کر پھر کبھی دنیا میں نہیں، ارے لوٹ کر پھر کبھی دنیا میں نہیں آؤ گے، دہر میں قبر کا سامان مہیا کر لو، ارے دیر ہرگز نہ کرو ظلم سے توبہ، دیر ہرگز نہ کرو ظلم سے توبہ کر لو، اور پردہ غیب سے ایک روز تو آئیں گے امام، سامنے آئے گا اس روز حقیقی اسلام، دہر میں ہوگا وہ معبود الہی کا نظام، عدل و انصاف سے بھر جائے گی یہ دنیا، عدل و انصاف سے بھر جائے گی یہ دنیا تمام، حق کے پیغام سے انسان کو بیدار کرو، عدل کے واسطے اب قوم کو تیار کرو، عدل کے واسطے اب قوم کو تیار کرو، علم والوں کا زمانہ عدیل آئے گا، رات کے بعد سویرا عدیل آئے گا، تیرے گھر میں بھی اجالا دل آئے گا، غیب سے زینت کعبہ عدیل، غیب سے زینت کعبہ عدیل دل آئے گا، ظلم والوں پہ قیامت عدیل آئے گے، ارے میرے مولا کی حکومت عادل میرے مولا کی حکومت عدیل آئے گی، یہ سبق قوم کے بچوں کو پڑھایا جائے، فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ
اللهم صل على محمد. جب پیاس کی شدت دیکھی، شہ پر عباس نے جب پیاس کی شدت دیکھی، رو کے فرمایا بہت ہم نے مصیبت دیکھی، سب عزیزوں کے رفیقوں کی شہادت دیکھی، اور کملائی ہوئی آپ کی صورت دیکھی، اور کملائی ہوئی آپ کی صورت دیکھی، پانی ہم لائیں گے دریا کی اجازت دیجیے، سوکھے ہوٹوں کا تصدق ہمیں رخصت دیجیے، سوکھے ہوٹوں کا تصدق ہمیں رخصت دیجیے، بھائی صاحب مجھے واللہ نہیں مرنے کا ڈر، تم سلامت رہو رونے کو میرے لاشے پر، اور پڑھ دینا جنازے کی نماز، اور پڑھ دینا جنازے کی نماز، آبرو بندے کی بڑھ جائے گی پیش دعوی، آبرو بندے کی بڑھ جائے گی پیش دعوی، جامع آخری آقا مجھے پہنا دے، خود کھڑے ہو کے جنازہ میرا دفنا، خود کھڑے ہو کے جنازہ میرا دفنا دینا، سن کے یہ ہو گئے بیتاب شہ کون مکان، روک فرمایا یہ کیا کہتے ہو اے راحت جان، ہم تو ہے پیر ابھی نام خدا تم ہو جوان، ہم تو زندہ رہے اور خون میں تم ہو غلطہ، ہم تو زندہ رہے اور خون میں تم ہو غلطہ، یہ نہ ہوگا کہ تمہیں ہاتھ سے کھوئے، تم تو رونا ہمیں، ہم تو ہے تم تو رونا ہمیں، ہم تمہیں روئے بھائی، یہ تمنا تو ہماری ہے جو کچھ تم نے کہا، جب کہ چل جائے میرے حلق پہ شمشیر جفا، دیکھو اتنا میں کہہ دیتا ہوں تم سے بھیا، دیکھو اتنا میں کہہ دیتا ہوں تم سے بھیا، جلد مقتل سے اٹھا لائے لاشا میرا، جلد مقتل سے اٹھا لائے لاشا میرا، کوئی تازہ ستم فوج بدخشاں، لاش گھوڑوں سے تورن میں میری لاش گھوڑوں سے تورن میں میری پامال ہو، شاہ عباس کی ان باتوں پہ گھبرانے لگے، لاکھ تشویش تردد کے خیال آنے لگے، صدمہ ایسا ہوا فوراً واہ غش کھانے لگے، ہوش آیا تو یہ پھر بھائی سے فرمانے لگے، ہوش آیا تو یہ پھر بھائی سے فرمانے لگے، ہائے اس وقت میں عباس ہمیں چھوڑ، ایسی تنہائی میں بھائی کی کمر، ایسی تنہائی میں بھائی کی کمر توڑتے ہیں، غم کی برداشت نہیں اب نہ رلاؤ بھائی، خیر سے آئے جو یہ مشق تو جاؤ بھائی،
پرچھیا سینے پہ ان پاکوں میں کھاؤ بھائی آخری پیار تو کر لو تمہیں آؤ بھائی آخری پیار تو کر لو تمہیں آؤ بھائی موت ہے پھر جو نصیب میں جگر ہو آپ کے ساتھ ہمارا بھی سفر آپ کے ساتھ ہمارا بھی سفر ہوئے گا کی تسلیم کو عباس نے خم کی جو غم سے غش ہو گئے شہائے برادر کہہ گئے رکھ کے مشکیزے کو کاندھے پہ چلا وہ سفدے لڑتے بھیڑتے ہوئے پہنچے جو لبے دریا پر لڑتے بھیڑتے ہوئے پہنچے جو لبے دریا پر ہر کے مشکیزہ یہ فرمایا کے شابے سرد آتی ہے ہوا سرور دل گیر سرد آتی ہے ہوا سرور ہمارے دل گیر نہیں مشک بھرتے ہی اور دو ٹوٹ پڑے تھے جو کھڑے خوب گھاٹ پہ اس طرح سے عباس لڑے جس طرح زور کا میں پڑتا ہے یو تیر پڑے تاکلے مشک انہوں نے جو کما کشت کھڑے تاکلے مشک انہوں نے نے جو کما کشت کھڑے ہاتھ جس کے ہو کٹے وارے وہ کیوں کہ مشک پر تیروں کو روکے کے جگر پر رو مشک پر تیروں کو روکے کے جگر پر رو کے بہا جاتا ہے شانوں سے ادھر اور ادھر بند آنکھوں کو کیے جھومتے ہیں گھوڑے پر قرض مارا کسی ظالم نے جو سر پر آ گئے شک ہوئے لوہے جبھی ٹوٹ گیا ساسائے شک ہوئے لوہے جبھی ٹوٹ گیا تھا سائے جھک گئے مشک پہ یا شاہ مدینہ پشت مرکب سے گرے ہائے سکینہ پشت مرکب سے گرے ہائے سکینہ کہہ گئے غل ہوا مار لیا شیر کو تلوار باروں سے استخوا توڑ دیے برچھیوں کے باروں سے روند ڈالا تن صد پاش کو رہے باروں سے شاہ گھبرا گئے یہ سنتے ہیں خوب خاروں سے شاہ گھبرا گئے یہ سنتے ہی خوخاروں سے پھینک کر سر سے امام معصوم مقتل ہاتھ میں تغوثی پر کھینچے کے پیدل دو ہاتھ میں تغوثی پر کھینچے کے پیدل دوڑے شہ پر عباس نے اب میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا مرزا عمران علی کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر آئے اور مومنین کو اپنے فضائل و مصائب مومنین اہل بیت علیہ السلام سے خطاب فرمائیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم ومولانا مولا الثقلين جد الحسن الحسين بالقاسم المحمد وعلي طيبين الطاهرين وغل الميامين. أما بعد فقد
قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید و بیانہ العظیم و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے، آپ لوگوں سے محترمانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم بڑے بھائی ماسٹر حسن عباس، مرحوم ظفر عباس ابن حاجی ماسٹر گلزار حیدر کی روح کو اظہار ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ اللہم صلی بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ قل اللہ احد اللہ الصمد قل اللہ احد اللہ الصمد قل اللہ احد اللہ الصمد اللہم صلی ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، ابھی آپ برکت میڈیا کے ذریعے بہترین مرثیہ عبرت آمیز کلام جس کے اندر علم کی روشنی پیش کی گئی، علم پہ روشنی ڈالی گئی، اور غازی عباس کے مسائب تصور صاحب ان کے ہمنما پوری ٹیم سے سن رہے تھے۔ یہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد ایک دو نوجوان جو میری بستی کے تھے اور یہ ناطق صاحب کی طرف سے اصالہ ثواب کی مجلس سے میں اولاً پرسہ پیش کرتا ہوں ان کے والد کی خدمت میں، حاجی ماسٹر گلزار کی خدمت میں، کہ بے پناہ غمگین ہیں ہم لوگ اور آپ کے غم میں شریک ہیں برابر کے، کہ بھری جوانی میں دو بیٹے آپ سے رخصت ہو گئے۔ بڑا دشوار مرحلہ ہوتا ہے بوڑھے باپ کے لیے جوان کی میت کو کاندھا دینا۔ ہم نے کربلا کے مصائب میں برابر یہ ذکر سنا ہے کہ جب شہزادے جناب علی اکبر نے اپنے بابا کو سلام آخر کیا ہے کہ بابا میرا سلام آخر قبول فرمائیں، تو امام حسین اپنے جوان کے قریب جب پہنچے ہیں تو تڑپ گئے۔ ظاہر سی بات ایک جوان کی میت کو اٹھانا بڑا دشوار ہے، اور حسن عباس بھائی اور ظفر عباس صاحب دونوں ہی ایک ایسی عظیم شخصیتیں تھیں میرے وطن کی جن سے ہمیں بڑا اٹیچمنٹ تھا، مجھے خود ذاتی اعتبار سے ان سے بڑی محبت تھی، اور بے پناہ لوگوں کی معاون اور مددگار ہوتے۔ تو دین بھی ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اس طرح کی زندگی جیو کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کی تمنا کریں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو لوگ کار خیر میں یاد کریں۔ یہ ایک کووڈ کا مسئلہ اور یہ کورونا وائرس جیسی مہاماری جو اس وقت چل رہی ہے، اس نے نہ جانے کتنے پیاروں کو ان کے اپنوں سے جدا کر دیا، کتنے اپنوں کو پروردگار نے اپنے پاس بلا لیا۔ بہرحال موت برحق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے، اور اس بیماری سے نجات کے لیے بھی ہمیں احتیاطی تدابیر بھی کرنی چاہیے، ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہوں گا اس چینل کے مادھیم سے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو دعائیں وارد ہوئی کی ہیں، جو دعائیں فرمائی ہیں، ان دعاؤں کا بھی ورد رکھیں۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، روایتوں میں ہے کہ آپ اس پروردگار سے مانگیں، کس قدر مانگیں، کتنا مانگیں، وہ موت کو بھی ٹال دیتا۔ الصدقۃ یرد البلا، روایت میں ہے، حدیث میں، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، صدقہ یرد الموت، صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ اب صدقے کے معنی یہی نہیں کہ جیب سے پیسہ نکال کے، آٹا نکال کے، چاول نکال کے صدقہ دینا۔ صدقہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، ہم چاہیں تو بہت طریقے سے صدقہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ بھی ہم کر سکتے ہیں، جسے ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ ہم اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے، اپنے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اصالہ ثواب کے لیے کوئی اس طرح کے کام انجام دے لیں کہ جب تک وہ کام ہوتا رہے، ہمارے مرحومین کو اصالہ ثواب ہوتا رہے، طریقہ چلتا رہے۔ ہر آدمی ہر طریقے کا کام نہیں کر سکتا۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا بھی صدقہ ہے۔ ہم یہ عہد کریں کہ جس بستی سے ہمارا تعلق ہے یا جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے کہ ہم اپنے اس علاقے میں، اپنی بستی میں اس تعلیمی ابھیان کو، تعلیمی سلسلے کو
ایجوکیشن سسٹم کو ہم آگے بڑھائیں, ان کے بچوں کی پڑھنے میں مدد کریں, یتیموں کی پرورش کے لیے آگے بڑھنا. بھائی ظاہر سی بات ہے, مرحوم اس دنیا سے جانے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو بہت ساری رسومات ہیں جن کے اندر ہم آتے ہیں اور گھرتے ہیں, ان رسومات کو انجام بھی دیتے ہیں, لیکن ہمیں دین بھی سیکھنا ضروری ہے اور دین کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی ان تک ہمیں پہنچانا ضروری ہے. آج جو ہم سب سے زیادہ چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, دلی میں رہتے ہیں, سانکلی کے رہنے والے ہیں, یہاں کے جو ہم حالات برابر دیکھ رہے ہیں, آج ہمارے پاس, ہماری پوری کمیونٹی کے پاس بکھر کے کام تو ہم کر رہے ہیں, لیکن اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پہ عمل کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر ہمیں کوئی کام انجام ہوتا نظر نہیں آ رہا. میں ان حالات میں بھی اگر آپ کے سامنے گزارش کروں تو شاید آپ کو عجیب و غریب سے حالات لگیں. آج ہمارے پاس کوئی فنڈ ایسا موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم کسی بیمار کا علاج کرا سکیں. ایک چیز, آج ہمارے پاس کوئی بھی فنڈ اس طریقے کا نہیں ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے اور اس کا کوئی وارث پرسان حال یا پالنے والا نہیں کہ ہم اس بچے کے, یعنی یتیم بچے کی تعلیم کی ذمہ داری لے سکیں. آج ہمارے پاس کوئی اس طرح کا فنڈ اویلیبل نہیں ہے کہ اگر کسی کو وقتی طور پر کوئی کاروبار کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم اس کی مدد کرتے نظر آئیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. کیا ہماری شرعی یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں؟ آج ہم مجلس کے عنوان پر, تبرک کے نام پر بہت چیزیں خرچ کرتے ہیں. نام اہل بیت پر, نام اہل بیت پر خرچ کرنا چاہیے, اس چیز سے انکار نہیں ہے. روایات میں کہ ہم جنت میں جائیں گے, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں جانا ہی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. مثلاً امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں مالک اشتر بھی اور فوجی بھی ہیں, لیکن جو رتبہ مالک اشتر کو ہے, کیا اتنی قربت حضرت علی علیہ السلام سے دوسرے لوگوں کی ہے جو دوسرے لوگ وہاں موجود نہیں؟ میرے عزیزو, جنت میں روایات کی بنیاد پہ ہم جائیں گے, ملتا ہے کہ روایت سے چلے جائیں گے جنت میں, لیکن سوال یہ ہے کہ جنت میں کس طبقے میں ہم رہیں گے, جنت میں کس مقام پہ ہم لوگ رہیں گے. اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کتنی ہمارے پاس ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو ملاحظہ فرمائیں. کیا امیر المومنین کی زندگی گزر رہی ہے, کیا پیغمبر اسلام کی زندگی گزر رہی ہے. کوئی لمحہ پیغمبر اسلام کا ایسا نہیں کہ جب وہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے نظر نہ آتے ہوں. امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا دکھائیں جہاں انہیں معاشرے کی فکر نہ ہو, جہاں انہیں پڑوسی کے حقوق کا خیال نہ ہو, جہاں انہیں قوم کی بات خیال نہ آ رہی ہو, جہاں امت کی ضرورت ان کو محسوس نہ ہو. حتیٰ کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی کس کے لیے دی؟ دین بچانے. دین کس کے لیے تھا؟ دین ہمارے لیے تھا. ہمارے خاطر امام حسین قربانی دیتے نظر آ رہے ہیں. کس طرح کی قربانی دیتے نظر آ رہے ہیں؟ اپنا پورا کنبہ قربان کرتے نظر آ رہے ہیں. اہل و عیال کو اپنے دربار میں اپنے گھر سے رخصت ہو چکے ہیں, وطن سے رخصت ہوتے ہوئے چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے دین بچ جائے, انسانیت بچ جائے, رشتے محفوظ رہ جائیں. رشتے بچتے نظر نہیں آ رہے ہیں. آج امام حسین علیہ السلام کے نام پہ ہم نے بہت بڑے بڑے امام بارگاہیں بنائی ہیں, بہت بڑی بڑی انجمنیں بنائی ہیں, لیکن کام ان انجمنوں کے کیا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ پاتے ہیں. آپ جو لائیو دیکھ رہے ہیں, جو میری بات آگے تک پہنچا سکتے ہیں, یہ سوشل میڈیا جیسا پلیٹ فارم آج ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ کھل کے نہیں بول سکتے تو SMS کے ذریعے بول سکتے ہیں. آئیں اور بیٹھ کے بات کریں کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے, ہمیں کس طرح آگے بڑھنا چاہیے. آج ہر سال ہر مرتبہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اذاخانوں پہ رنگ ہونا ہے, یہ ضروری ہے کہ مسجد پہ رنگ, ضروری ہے, اللہ کا گھر, انکار نہیں ہے, لیکن ان چیزوں سے ہم لے کے کیا اٹھ رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امیر المومنین کی زندگی. وفات رسول کے بعد امیر المومنین نے کبھی تنہا زندگی نہیں گزاری ہے. کاروبار کیا امیر المومنین نے, لوگوں کی مدد کی امیر المومنین. حضرت علی ابن ابی طالب غریب نہیں تھے معاذ اللہ. یہ ایک ہمارے معاشرے کے ذہن میں کہ امیر المومنین غربت کی زندگی گزارتے تھے. غربت کی زندگی گزارنا اور ہے, لیکن دولت ہوتے ہوئے اس کو راہ خدا میں خرچ کر دینا اور ہے. تاریخ پڑھیں, خیبر کے 1000 مزدور, تاریخ اسلام پڑھیے گا, خیبر کے 1000 مزدوروں کو امیر المومنین علیہ السلام, امیر المومنین علیہ السلام خیبر کے 1000 مزدوروں کو مزدوری دیتے تھے. سوال یہ جب حضرت علی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو 1000 مزدوروں کو مزدوری کہاں سے دیتے تھے؟
نہیں، امیر المومنین کاروبار انجام دیا کرتے تھے. امیر المومنین نے کھجور کے باغات لگائے اور باغات لگانے کے بعد وقف علی اولاد نہیں کیا، وقف علی عوام کیا، عوام کے لیے وقف کر دیا. کنویں کھودے امیر المومنین نے، نہ جانے کتنے کنویں کھودے، کھودنے کے بعد عوام کے حوالے کر دیا. اور امیر المومنین کے دل میں دو حسرتیں ہیں جو لے کے اس دنیا سے گئے ہیں. دو حسرتیں امیر المومنین کے دل میں رہیں. ایک حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی یہ کہ جتنا میرے پاس علم ہے کوئی مجھ سے لینے والا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ مرحوم حسن عباس اور ظفر عباس کے اصال ثواب کی مجلس ہے. ان مرحومین کے لیے بہترین اصال ثواب ہو جائے گا اگر یہ بات میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. دو حسرتیں میرے مولا کے دل میں. ایک حسرت یہ کہ جتنا میں عالم تھا مجھ سے کسی نے علم نہیں لیا. دوسری حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دل میں یہ کہ جتنا میں سخی تھا، میرے پاس دولت تھی، میں سخی تھا، کوئی مجھ سے مانگنے والا نہیں ملا. آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ آج ہم کیا اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آج ہمارا معیار کیا ہے؟ عید گزر گئی، ہمیں نہیں معلوم ہم نے کتنے گھروں میں یہ اہتمام کیا کہ ان کے یہاں عید پہنچ سکے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کتنے گھروں میں اس بار عید منی ہوگی. یہ اتفاق اس بار کا ایسا رہا، اللہ تمام مرحومین کی حسن جو انتقال فرمائے ان کی مغفرت فرمائے، کہ پہلا شاید اتفاق ایسا رہا ہو کہ ایک شاپنگ، عید کی شاپنگ سے زیادہ کفن خریدے گئے. موت کو اس سے زیادہ قریب کیا دیکھیں گے آپ اور ہم؟ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں موت واقع نہ ہوئی ہو. یہ موت کا بار بار واقع ہونا کیا ہے؟ یہ موت کا بار بار واقع ہونا ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. آپ چاہو اس دنیا میں اطمینان مل جائے، ممکن ہی نہیں. آپ یہ بالکل اس طرح ہے کوئی آدمی سمندر میں اترے اور کہے کہ میں گیلا نہ ہوں، ممکن نہیں ہے. سمندر میں پانی ہے، جب سمندر میں اترو گے تو گیلا ہوگے. اگر آپ چاہتے ہو کہ کسی جگہ اترو اور گیلا نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو جنگل میں اترنا ہوگا. جب جنگل میں آپ اترو گے تو شاید وہاں گیلے نہ ہو، لیکن سمندر میں اترنے کے بعد گیلے ہوں گے. دنیا امتحان گاہ ہے. دنیا زلزال مولا کائنات، دنیا ایک سایہ، ایک دھوکہ ہے. آج ہم کہیں بھی سفر کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. میرے نوجوانوں، آج مجھے وطن جانا ہو، مجھے ساتھ نہیں جانا، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس ڈرائیور ہے، میرے ساری چیزیں ہیں، میں اٹھ کے چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس انتظامات تھے. لیکن اگر میرے پاس انتظام ہی نہ ہو، گاڑی نہ ہو، میرے پاس راستے بند ہو تو میں کس طرح جاؤں گا؟ سوال یہ کیا یہ دنیا ہمیشہ رہنی ہے؟ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، ہمیں اس دنیا سے ہجرت کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو فقرہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اس پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا سے ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اس بارگاہ میں جانے کے لیے ہمارے پاس کیا اہتمام ہے؟ اس بارگاہ میں جانے کے لیے ہم نے کن چیزوں کو انجام دیا ہے؟ ہم نے اس کی پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے لیے کون سے اعمال انجام دیے ہیں؟ محبت اہل بیت کا لیبل ہمارے دل میں کتنا ہے؟ دیکھیں، کسی کو چاہنا اور ہے اور کسی کی ماننا اور ہے. اہل بیت علیہ السلام کی خالی محبت اور محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں اس پر ہمیں عمل پیرا ہوتا نظر آنا ہے. آج ہمارے نوجوان بے پناہ دین کا جذبہ لیے ہوئے ہیں. اللہ سلامت رکھے. ہماری بستی میں ایسے بہت سارے افراد ہیں، اچھے افراد ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. کاش بزرگوں کی سرپرستی انہیں میسر آ جائے، کاش بزرگوں کی سرپرستی انہیں میسر آ جائے اور وہ اپنے مشن کو اپنی تعلیمی میدان میں اس قدر آگے بڑھ جائیں کہ اخلاقی تعلیم ہو، کردار کی بلندی ان کے پاس ہو، کاروباری ترقی ان کے پاس ہو. میں آپ کے سامنے مثال رکھوں میرے وطن کی، اگر میں بات کروں، میں پورے ہندوستان کی بات نہ کر کے جو میں نے پوچھا ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، آپ لوگ بتائیں گے جو لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، کہ ہمارے وطن کے 20,000 کی آبادی ہے. مثلا ہو سکتا ہے میں آگے پیچھے ہوں، لیکن جو مجھے بتایا، آبادی سے مراد کیا ہے؟ چھوٹے بڑے سب ملانے کے بعد ان کا 100 روپے کے حساب سے فطرہ ہم لوگوں نے نکالا. وہ فطرے کی رقم گئی کہاں؟ میرے کسی بھی وطن کے فطرے کی رقم کہاں جا رہی ہے؟ کیا ہم اسکولوں کو دے رہے ہیں فطرہ؟ انجمنوں کو دے رہے ہیں؟ نہیں میرے چیزوں، فطرہ غریب کا حق ہے، فطرہ محتاج کا حق ہے. ہم کو چاہیے کہ فطرہ غریب، محتاج، فقیر، مسکین تک پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر محلے میں دیکھیں، پھر وطن میں دیکھیں، پھر وطن کے باہر نکالیں.
اگر ہم اس فطرے کی رقم ہی کو صحیح سے استعمال کرنا چاہیں تو ہر سال چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے 10 5 20 پریواروں کو ہم ان کا مستقبل بدل سکتے ہیں. ہم ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھیں, جیسے امیر المومنین نے علمی میدان میں کھولے ممبر پر آگے دعویٰ کرے سلونی پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہو. کیوں دعویٰ کر رہے ہیں امیر المومنین؟ اس لیے دعویٰ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو لوگوں میں جھجک ہے یہ نکل جائے, دین کے قریب آتے نظر آؤ, اہل بیت علیہ السلام کی معرفت پیدا کرتے نظر آؤ. اہل بیت کی معرفت کب پیدا ہوگی؟ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت جب پیدا ہوگی جب مجلسوں میں وقت کی پابندی سے بیٹھیں, علماء کا انتخاب اسی حساب سے کریں, ذاکر کس کو آنا ہے اس کا انتخاب اس اعتبار سے کریں. اس کے بعد گھروں کو اسلامی ماحول میں بدلو. کیسے گھروں کو اسلامی ماحول میں بدلیں؟ آج ہم نماز پڑھ کے کیا کسی سے جزا مانگتے ہیں؟ ہم نے بھی ماہ رمضان کے روزے رکھے, اللہ پروردگار 14 معصومی صدقے میں سب کی عبادت کو قبول فرمائے. ہم دنیا والوں سے روزوں کی جزا مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے. تو اسی طرح میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, میری مائیں بہنوں, جب اپنے بچوں کو آپ دین سکھاؤ تو ان کو یہ بتاؤ بیٹا یہ سارے کام قربت اللہ ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے. سلام یہ کہہ کے نہ کروایا کریں کہ سلام کرو تایا ابا خوش ہوں گے, سلام کیجئے ماموں خوش ہوں گے, سلام کریے پھوپھا خوش ہوں گے, بلکہ کہو بیٹا سلام کرو کیونکہ سنت ہے, سلام کرو کیونکہ یہ ہمیں ہمارے اماموں نے سکھایا ہے, سلام کیجئے شریعت کا حکم ہے. دین آہستہ آہستہ سکھاؤ, شریعت سے قریب ان کو کرو. کس قدر محنت و مزدوری کرتے ہیں امیر المومنین؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہودی کے باغ میں محنت, تسلا چلانا, پھاوڑا چلانا کتنا مشکل کام تھا. گھر نہیں بیٹھے امیر المومنین گھر نہیں بیٹھے, گھر میں شہزادی کام فرما رہے ہیں. کس قدر محنت سے کام کر رہی ہیں شہزادی؟ شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہیں, تربیت اولاد انجام دے رہی ہیں, والد آ رہے ہیں تو والد کا خیال رکھ رہی ہیں, حتیٰ کہ گھر میں کنیز ان کا خیال رکھ رہے ہیں. گھر کا ماحول اسلامی بناؤ. کیا ہے زمین, کیا ہے جائیداد, کیا ہے, جب ملک الموت آتا ہے لے جاتا ہے, سب یہیں رہ جائے گا. آپ کے ساتھ اگر کچھ جائے گا تو وہ آپ کے اعمال ہوں گے جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہوئے ہم نے انجام دیے ہیں. راہ خدا میں خمس کے پابند بننا چاہیے, زکوٰۃ کے پابند بننا چاہیے, غریب محتاجوں کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے. گھر کا ماحول اسلامی بناؤ, دینی ماحول گھر میں بناؤ, اور اہل بیت کا ذکر گھر میں سناؤ. میں اکثر جب وطن آتا ہوں, وطن میں پہنچتا ہوں, میں کوشش یہ کرتا ہوں جب بھی کوئی مجلس پڑھے میں یہ بات رکھوں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 10 منٹ دن میں کم سے کم نکال کے حضرت علی کے بارے میں بات کریں, امام حسن کے بارے میں بات کریں, امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بات کریں کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام دین ہم تک پہنچا رہے تھے. امام زین العابدین کے بارے میں بات کریں. سوچیں جس کا پورا کنبہ لوٹ گیا ہو, پورا گھرانہ شہید ہو چکا ہو, اس امام کی بھی زندگی کس طریقے کی گزر رہی ہے. اور فرمائیں امام کی زندگی کس طریقے کی گزر رہی ہے. امام کی زندگی اس طریقے کی گزر رہی ہے کہ امام ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے نظر آ رہے ہیں. اعلان عام ہے امیر المومنین کی حکومت میں کہ کوئی بھوکا سویا ہو تو بتاؤ, کوئی ضرورت مند ہو تو بتاؤ. امیر المومنین کی شہادت کے بعد ارباب اعضاء آپ کو تعجب ہوگا جو میں آپ کے درمیان بات رکھنا چاہتا ہوں. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں رزق دینے والا کہاں گیا, ہمیں کھانا کھلانے والا کہاں گیا. کیا مسئلہ تھا کہ امیر المومنین کی موجودگی میں چیز تھی؟ امیر المومنین مدد کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے. امیر المومنین سب کی مدد کرتے تھے. واقعہ ملتا ہے تاریخ اسلام میں. شہزادی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا صلوات محمد و آل محمد نے پوری زندگی میں ایک مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا امیر المومنین سے؟ اے علی کاش ایک انار مل جاتا. وہ بھی کب؟ جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بار بار کہا ہے فاطمہ کوئی تمنا, فاطمہ علیل محسوس ہوتی ہو, فاطمہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ, فاطمہ کوئی آرزو ہو تو بتاؤ, کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. امیر المومنین سے جناب فاطمہ نے کہا اے ابو الحسن بدن میں ضعف محسوس کر رہی ہوں, کاش ایک انار مل جاتا. اب میں چاہتا ہوں کہ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے کئی بار کا, لیکن یہاں پہ تھوڑا رک کے یہاں پہ ہم سوچیں. ایک انار کا مطالبہ شہزادی بی بی فاطمہ کا. امیر المومنین کیا دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے انار نہیں منگا سکتے تھے؟ نہیں. شہزادی نے امیر المومنین سے جب انار کا مطالبہ کیا تو امیر المومنین گھر سے نکلے. گھر سے نکلنے کے بعد امیر المومنین یہودی کے باغ میں گئے, وہاں مزدوری کی.
اور مزدوری کرنے کے بعد اتنی دولت کمائی, اتنے رقم اکٹھا کری کہ انار خرید سکیں. اب یہاں پہ رکنے کے بعد تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیں گے, تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے, تھوڑا بات کریں اس واقعے پر. امیر المومنین کی شریک حیات نے کوئی مطالبہ کیا, ایک خواہش ظاہر کی, تو حضرت علی کو چاہیے تھا, جو ان کا عمل ہے, حضرت علی اگر چاہتے تو کیا حضرت علی بازار میں جا کے کسی سے ادھار نہیں لا سکتے تھے انار؟ کسی دکاندار سے پیسہ لیتے, پیسہ لینے کے بعد کہتے چلیے میں دے دوں گا, کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا. نہیں, امیر المومنین نے مومنین کو, مسلمانوں کو, ہم سب کو پیغام دیا کہ اگر شریک حیات کی یا کسی کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے تو ادھار کی کمائی سے پورا نہ کرو, محنت کر کے پورا کرو. ایک پیغام ہے, ہو سکتا ہے میری نظر میں ہی کہ امیر المومنین پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو, محنت کرو, خواہشیں ادھار لے کے پوری نہ کرو, خواہشوں کے لیے آپ محنت کرو. محنت کر کے انار لیا. اب امیر المومنین جب یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے واپس آئے ہیں تو گھر سے جانے میں بھی وقت لگتا ہے, وہاں سے گھر واپس آئیں گے جب بھی وقت لگے گا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. تو اب حضرت علی علیہ السلام نے اوور ٹائم تو نہیں کیا وہاں پر؟ کتنی دیر محنت کی میرے نوجوانوں بتائیں, کتنی دیر محنت کری؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اتنی دیر محنت کری کہ ایک انار خرید سکیں. میں پوچھنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں سے, اپنے دوستوں سے, کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو تھوڑا اور اوور ٹائم ہی کرنا چاہیے تھا, لیکن علی امام ہے, علی عادل ہے, امیر المومنین ہمارے لیے آئیڈیل ہے. امیر المومنین نے اوور ٹائم نہیں کیا, جبکہ گھر سے آنے میں جانے میں وقت لگتا, تھوڑا ایک آدھ گھنٹہ کام کرتے, ایک کی جگہ 2 انار کے پیسے لیتے, لیکن نہیں, حضرت علی ابن ابی طالب نے اتنی ہی دیر کام کیا جتنی وقت کی ضرورت تھی. اور اب واپس جب انار لے کے چلے اور پیغام دیا کہ آج جو ہم رات دن لگے ہوئے ہیں اپنے پریوار کو, اپنے گھر والوں کو, خانوادے کو, ماں باپ کو, چچا تایا, رشتہ داروں کو وقت نہیں دیتے, دین کو وقت نہیں دیتے, حتیٰ کہ اپنے آپ کو اتنا تھکا لیتے ہیں خود اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتے. نہیں, حضرت علی بن ابی طالب سے حدیث ہے کہ اپنے وقت کو 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں بانٹو. ایک روایت 4 حصوں میں بانٹو, ایک روایت 3 میں, ایک میں 4 میں بانٹو. 4 میں بانٹنے کے لیے کیا ہے, ایک حصہ آرام کے لیے رکھو, ایک کاروبار کے لیے رکھو, ایک عبادت الہی کے لیے رکھو, ایک رشتہ دار صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے ملنے جلنے کے لیے رکھو. ایک میں کہ 3 حصوں میں بانٹو, ایک عبادت الہی کے لیے, ایک آرام کے لیے, ایک کاروبار کے لیے. اب اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے, لیکن یہ موقع نہیں کہ میں اس چیز کی وضاحت کروں کہ عبادت کیا ہے, کاروبار کیا ہے, حلال رزق کمانا کس قدر بڑی عبادت ہے, کتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو ہم عبادت میں شمار کرتے ہیں. امیر المومنین واپس آ رہے ہیں, واپسی میں دیکھیے یہاں پہ رک کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے, پہلی بار ایک انار کا مطالبہ کیا ہے. اب اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے جب حضرت علی انار لے کے آئے تو راستے میں ایک سائل مل گیا, ایک فقیر مل گیا. سوچو اس کو ذرا سا دل پہ لے کے سوچیے. وہ فقیر جب ملا تو اس نے مطالبہ حضرت علی علیہ السلام سے گفتگو, حضرت علی نے پوچھا کچھ چاہیے, تو اس نے کہا کاش مجھے آدھا انار مل جاتا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کو کیسے پتا چلا کہ حضرت علی کے ہاتھ میں انار ہے؟ یہ ایک پوائنٹ ہے, اس کو ذرا سوچیں. آج کے زمانے کی تو کپڑے نہیں تھے جو انار دکھ جائے, حضرت علی چھپا کے نہیں لائے. حضرت علی اس کا انار کا مانگنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے حضرت علی کے پاس انار دیکھا. یہ انار نہیں ہے, یہ بی بی فاطمہ کی آرزو ہے, تمنا ہے, انہوں نے خواہش ہے ان کی. حضرت علی اس خواہش کو راستے کے فقیر سے بھی نہیں چھپا رہے. میرے نوجوانوں اس کو توجہ سے سنیں, راستے کے فقیر سے بھی نہیں چھپا رہے, بلکہ اس کو انہوں نے دیکھا تو اسے دے رہے ہیں. اور آج ہمارا نوجوان اپنے ماں باپ کو فراموش کر رہا ہوا ہے, بہن بھائی کو فراموش کر رہا ہوا ہے. بیویوں کی خواہشوں کو پورا کیجیے, آپ کا حق ہے, آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماں باپ سے چھپا کے کوئی خواہش پوری کرو. کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی اولاد کی خوشی میں شامل نہ ہو. یہ ماں باپ کتنی قربانیاں دیتے ہیں, پوچھئے ان ماں باپ سے جنہوں نے ہمیں پڑھا کیا ہے, پالا ہے, پوسا ہے, وہ کس قدر قربانیاں دیتے ہیں. اب حضرت علی نے سخاوت کر دی, آدھا انار دے دیا. اب ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم کسی کو پہلی بات تو رائے خدا میں دینا نہیں چاہتے, دیتے تو چاہتے ہیں جلدی چلا جائے, نکلے یہاں سے, جو لے لیا وہ چلا جائے. حضرت علی علیہ السلام نے اس کو آدھا انار دینے کے بعد جب تک اس نے نہیں کھا لیا وہیں کھڑے رہے. آدھا انار کھانے کے بعد کہا کیسا محسوس کرو گا, صحیح, کہا کچھ اور, کہا آدھا اور مل جاتا. اب دیکھیے کتنا مشکل مر رہا ہے. بیوی نے انار کی تمنا کی ہے,
کی ہے نہیں کی. حضرت علی محنت مزدوری کر کے انار لے کے آئے ہیں, راستے میں فقیر نے مانگ لیا, سوال کرنے والے نے مانگ لیا, امیر المومنین نے آدھا دے دیا, آدھا دے کے آگے بڑھ جانا چاہیے, لیکن نہیں, آگے نہیں بڑھے, وہیں کھڑے ہوئے, اطمینان سے کھڑے ہوئے. اور امیر المومنین وہیں پہ اطمینان سے کھڑے ہونے کے بعد جب اس نے اور انار کا مطالبہ کیا تو اس کو دے دیا. اب دینے کے بعد حضرت علی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو روایت کہتی ہے جب دخل الباب کیا تو دروازہ شہزادی بی بی فضہ کھولتی ہیں, لیکن آج دروازہ بی بی فاطمہ نے کھولا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب جیسے ہی دروازہ بی بی فاطمہ نے کھولا تو فوراً کہتی ہے یا علی وہ انار بڑے لذیذ تھے جو آئے. اللہ اکبر. اب سوچئے جیسے ہی یہ سنا کہ انار بڑے لذیذ تھے, بڑے اچھے تھے, فوراً امیر المومنین نے مصلی عبادت بچھا دیا, اور مصلی بچھانے کے بعد سجدہ شکر میں سر رکھ کے کہا معبود تو واقعی عزت رکھنے والا ہے, میں نے تیری راہ میں انار دیا, تو نے میرے گھر میں انار بھیج دیا. اب ذرا یہاں بتائیں کہ امیر المومنین یہاں پہ کیا پیغام دے رہے ہیں, شہزادی فاطمہ کیا پیغام دے رہی ہیں ان برے حالات میں جہاں 1 مہینے سے زیادہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. آپ اچھے کاروباری ہیں, اچھا پیسہ کماتے ہیں, اللہ آپ کو برکت دے, لیکن کیا اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو بھوکے ہیں؟ کیا اس طرح کے لوگ ہمارے یہاں نہیں ہیں جو ڈیلی مزدوری کرتے ہیں, جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں, جو رکشہ چلاتے ہیں, جو دکانوں پہ کام کر رہے ہیں, یا جو 10, 15, 20 ہزار کی نوکری کر رہے ہیں جن نوکریوں سے نکال دیا گیا؟ آج ہمارے پاس دولت ہے, ہم نے دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. کیا ہمیں نہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان غریبوں تک ان چیزوں کو پہنچائیں جو ان کا حق ہے؟ کیا امیر المومنین کی محبت میں, رسول کی محبت میں, مولا کی محبت میں ان تک ہمیں ان راشن کا انتظام کرنا چاہیے, ضرورت مند تک ان ضرورت کی چیزوں کو پہنچانا چاہیے. زیادہ دور نہ جائیں, اپنے خاندان, اپنے قبیلے ہی میں پہنچائیں, اپنے مرحومین کے سالے ثواب کے لیے پہنچا دیں. جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں انہی کا اصالِ ثواب ہم کریں. کیا ہم 1 مہینے کا راشن نہیں پہنچا سکتے؟ کیا کوئی ایسا مریض جو اسپتال میں, کیا ہم نے اس کے لیے دعا کی؟ کتنی دیر ہم نے بیٹھنے کے بعد اپنی بستی والوں کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, بیماروں کے لیے دعا کیے؟ کتنا ہم اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں. میرے عزیزو اس وقت نہ جانے کتنے ضرورت مند ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میں نہ ہوئے تو آپ ہمیں بتائیں, نہ ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو بتائیں کہ کہاں ضرورت مند لوگ موجود ہیں. اس وقت جہاں آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی نظر آ رہی ہے, کیا ہم ان اپنے سردار بھائیوں سے کوئی پیغام نہیں لے سکتے؟ کس قدر دوائیوں میں بڑھ کر آگے حصہ لے رہے ہیں, کس قدر لنگر چلاتے نظر آ رہے ہیں, کس طرح آکسیجن دیتے نظر آ رہے ہیں. ہماری کمیونٹی کہاں نظر آ رہی ہے؟ ہم کہاں پر نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اس طرح کی ایمبولینس کی سروس ہے کہ ہم کسی مریض کو اپنے گاؤں سے دلی تک لے آئیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم غیر قوموں میں دیکھ رہے ہیں. آپ نے جب ہمیں عالم کا رتبہ دیا ہے تو ایک عالم آپ کے درمیان بات نہیں رکھے گا تو اس کے درمیان بات رکھے گا. آج ہم ایک مجلس پر جتنا ہو سکتا ہے خرچ کرتے ہیں, اللہ اور توفیق دے خرچ کرنے والوں کی, لیکن کار خیر اور ثواب اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کریں. میرے عزیز تو بہت برا دور چل رہا ہے. اللہ 4 معصومین کے صدقے میں اس بیماری کو ختم کرے, جلد سے جلد اس بیماری کو ختم کرے. نہ جانے ابھی کتنے اور اپنوں سے جدا ہوں گے, کتنے اپنوں سے جدا ہو گئے. وہ منظر دیکھے نہیں جاتے. ابھی دلی میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھی کہ لاشیں ہیں لیکن وہ غسل و کفن دینے والا نہیں. ہم نے وہ منظر بھی دیکھے کہ میت ہو گئی اور غسل و کفن دے تو کہاں دیں. ہمارے سامنے وہ بھی حالات ہے کہ اسپتالوں میں ایڈمٹ کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے, اور صاحب ثروت لوگ بھی اللہ کی راہ پہ یقین کرتے ہوئے رائے خدا میں, رائے مولا میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو, دین سکھانے کا جذبہ پیدا کرو. مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جو مجالس کا سلسلہ ہے ان کو آپ پیدا کریں. دین کو سمجھو میرے عزیزو, جو کوئی اپنا اس دنیا سے جاتا ہے تو دل بیٹھ جاتا ہے. آج جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس سے میں نے وہ منظر دیکھا تھا کہ جب بوڑھا باپ, ابھی میں پرسہ دینے گیا ماہ رمضان میں تو قرآن پڑھ رہے تھے, اللہ ان کو صبر دے, حاجی گلزار صاحب کو رو پڑے کہ اب کون ان کا سہارا بنے گا. ایک باپ کا سہارا جوان ہوتا ہے, لیکن اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے, ان مرحوم کے بچے جو یتیم ہو گئے, بوڑھا دادا کیا سہارا دیتا نظر آ رہا. یہاں تو پھر بھی حالات بہت اچھے, نہ جانے ایسے کتنے ہیں جو اس دنیا سے گئے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. بس ہمارے پاس ذریعہ اگر کوئی چیز ہے تو میں ان سے کہوں گا بھائی اگر آج آپ کی اولاد گئی تو آپ کے پاس آپ موجود ہو,
आपको गुस्लो कफन देने वाले लोग मौजूद हैं, आपका सहारा बनने वाले लोग मौजूद हैं, आपके अपने मौजूद हैं जो आपके अपनों के साले सवाब की मजलिस करा रहे हैं। मगर हाँ, जरा करबला को भी तसव्वुर करो, अहले बैत की मुसीबत को भी तसव्वुर करो कि जिनके पास कोई सहारा देने वाला मौजूद नहीं है, जिनको कोई पुरसा देने वाला वहां मौजूद नहीं था जो पुरसा दे सके। किस कदर लाचारी है, किस कदर गुर्बत है, किस कदर मुसीबत है कि 11 मुहर्रम को जनाब ज़ैनब हाथों में हथकड़ियां हैं, जहाँ जनाब ज़ैनब रसन बस्ता है, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां हैं, और बेकसी का ये आलम है कि ज़ारत नाइया में इमाम के जुमले इरशाद होते हैं कि मेरा सलाम उन सूखे लबों के ऊपर जिन पर प्यास से पपड़ियां जम गई। इमाम को कहते नजर आते मेरा सलाम उन सरों के ऊपर जिन पे चादरें नहीं। इमाम फरमाते मेरा सलाम उन लाशों के ऊपर जिन्हें कफन मैसर न हुआ। ज़ारत नाइया में इमाम फरमाते मेरा सलाम उन लाशों के ऊपर जिनका रंग धूप की गर्मी से बदल गया। अजरकुमुल्लाह, खुदा कोई गम न दे। सोचो जब बाप की बैयत उठ रही होती तो बेटी के दिल पे क्या बीतती है, जब बेटा देख रहा हो तो बाप की मैयत को कैसे जा रहा होगा। जरा सोचो जब सैयद सज्जाद ने अपने बाबा का बेगौरो कफन लाशा देखा होगा तो क्या बीती होगी, जब सकीना बीबी ने अपने बाप के लाशे को देखा होगा तो क्या बीती होगी। रोजे आशूर के बाद, शबे आशूर के बाद जनाब ज़ैनब ढूंढ रही है मेरी बेटी सकीना कहाँ है, मेरी बेटी सकीना कहाँ है। बस तारीख कहती है मख्तल में ज़ैनब चल रही है, सकीना को ढूंढते ढूंढते अरे एक जगह से इशारा हुआ, हाथ को हिलते देखा तो क्या देखा कि सकीना एक बदन से लिपटी है, सो रही है। आवाज आई ज़ैनब, ये मेरी लाडली अभी सोई है। तारीख कहती है जनाब ज़ैनब ने जनाब सकीना को उठाया और उठा के पूछा बेटी ये तो बता तूने इस लाश को पहचाना कैसे, तेरे बाप की लाश है, क्योंकि लाश पे सर भी मौजूद नहीं। तो जनाब सकीना ने कहा अरे फूफी अम्मा, जब मैं बाबा बाबा कह के रो रही थी, पुकार रही थी तो ये हाथ नमूदा उठे थे और आवाज आई सकीना मेरी तरफ आ जा। मैं कहूंगा रे अजब प्यार है बाप और बेटी का। आज करबला में हाथ उठ के सकीना को बुला रहे हैं, यही हाथ जिंदाने शान में जब सकीना की शहादत वाक़े हो गई, अरे गुस्लो कफन दिया जाने लगा तो गस्साला ने कहा अरे क्या ये बच्ची बीमार थी, अरे इसका लिबास बदन से जुदा नहीं हो रहा। तो जारी फरमाया मेरी बेटी बीमार नहीं मगर रस्सियों से बांधी गई थी। तारीख ने लिखा जब सैयद सज्जाद खबर पे उतारने लगे हाथ नमूदार हुए, लाओ मेरी अमानत मुझे दे दो, ये सकीना है जो अब जिंदाने शाम में रहेगी, ये मेरी बच्ची मेरे पास जिंदगी गुजारेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनिन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाअ मिनल अम्वात बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावत इन्नका। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद इन आवाज़ों पर रहम नाज़िल फरमा, मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा, मरहूम ज़फ़र अब्बास, मरहूम हसन अब्बास की मग़फ़िरत फरमा, और जो हमारे अज़ीज़ व क़रीब जो रिश्तेदार वतन वाले मोमिनीन जो इस दुनिया से जाए सबकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार जो जिस मजलिस को सुन रहा है इनकी तमाम जायज़ हाजत को कबूल फरमा। माबूद तालीमात रसूल आले रसूल पर चलने की तौफीक, माबूद तुझे सादा मासूम अलैहिस्सलाम के वास्ता हमें यतीमों की परवरिश करने की तौफीक इनायत फरमा, बेसहाराओं का सहारा बनने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद जनाब सकीना के सदके में कोई बच्ची यतीम न हो, माबूद तुझे वास्ता आबिद बीमार का जो बीमार है शिफाए कामिल आजल इनायत फरमा। माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद वालों का शियान हैदर करार उम्मत मुस्लिमा जहाँ जाए उनकी जान महज़त आबरू की हिफाजत फरमा। भाई गुलजार को सब्र दे परवरदिगार, मरहूमिन के बच्चों को अच्छी तालीम और सरपरस्ती मैसर हो सके। परवरदिगार जो बीमार हैं 14 मासूम की सबकी शिफाए कामिल आ जाए फरमा। मेरा भाई राजू भी बीमार है, मेरे वतन अजीज को और लोग बीमार है वतन अजीज के, परवरदिगार सबको सेहत कामिल आजल इनायत फरमा, तमाम मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा, इमाम के ज़ुल्म में ताजीर फरमा। आप लोगों से फिर मुअद्दबाना गुजारिश है
ایک ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرمانے کے بعد مرحوم ماسٹر حسن عباس و مرحوم ماسٹر ظفر عباس ابن حاجی گلزار حیدر کی روح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔